مولانا صاحب کافی ضعیف تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی میں ہاں، ان سے 83 سال ایج تھی. ہارٹ کا بھی لمبا چوڑا آپریشن آپ کے سامنے جی 6 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس جی سے بڑی 6 مہینے میں تو وہ ریکور ہوئے. ابھی مہینہ دو سے وہ پڑھا رہے تھے حدیث کا، اور تفسیر احمد علی لاہوری میں 3 پارے رہ گئے تھے، باقی انہوں نے 27 پارے یہ 2-3 سال میں مکمل کر لیے تھے. اور اس پہ رات دن اسی میں مہوت بیمار تھے. اس زمانے میں فکر ہوتی تھی مجھ سے حدیث کا درس بھی رہ گیا، عمر تو میری پوری ہے، لیکن میں کہتا ہوں تفسیر قرآن اپنے جو میں نے پڑھا تھا مولانا احمد علی لاہوری، شیراں والا گیٹ والوں بزرگوں سے، کہ یہ میں سب تفاسیر جمع کی ملک بھر کی بڑی بڑی شخصیات سے، اور ان کو ایک بک کی شکل میں کئی جلدوں میں وہ آخری مراحل پہ تھے، اسی میں سارے وہ فکر میں لگے رہتے تھے. اتنی صحت کو سے مانگ رہے تھے ہارٹ اٹیک کے بعد کہ مجھے اتنی زندگی مل کہ میں تفسیر قرآن مکمل کر سکوں، پھر میں آخرت میں یہی اپنے ساتھ لے جاؤں. ماشاء اللہ. اور یہ فرمائیے گا کوئی شبہ ہے آپ لوگوں کو کسی کے اوپر؟ شبے تو بہت سی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہمارے ملک کے حالات، جو تحریک چل رہی تھی. کسی خاص طرف اشارہ کرنا چاہیں گے؟ میں آپ سے جاننا آسیہ چاہتا ہوں. آسیہ ملونہ کا ایشو چل رہا تھا، اور بڑی چیزیں چل رہی تھی. وہ امن پیس پروسیس میں بھی لگے ہوئے تھے. 2-3 ایشوز تھے ملک میں. مولانا صاحب اس میں افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت کے لوگ آتے رہتے تھے، اور وہاں پہ مولانا صاحب ہمیشہ آپ کے علم ہے کہ افغانستان میں بھی مورل پولیٹیکل سپورٹ اخلاقی وہ دیا کرتے تھے طالبان کو. درست. ان کی حمایت کرتے تھے ہمیشہ کہ وہ حق پہ ہیں، اور ان پہ فستائیت کی گئی اور زبردستی ایک ملک کو جبری قبضے میں لیا گیا ہے. تو یہ باتیں ان سے تو آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، وہ تو چلی آ رہی لیکن تھی. مولانا حامد الحق صاحب، مولانا سمیع کے حوالے سے، مولانا سمیع الحق کے حوالے سے ایک چیز تو واضح تھی کہ وہ یہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں تھے کرتے. وہ پاکستان انہیں بڑا دل و جان سے عزیز ہوتا تھا. وہ امن کی بات کرتے تھے کہ پروٹیسٹ کرنا بھی ہے تو اس میں جلاؤ گھراؤ نہیں تھے کرتے. نہیں، کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا. جب مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں یہاں سے میں تھا اپنے حلقے سے نوشیرہ کوڑا ہٹک سے، تو کوئی بجلی کا بہت بڑا ایشو ساتھ میں بجلی کی دعویٰ کوئی میں بھول رہا ہوں پریشانی کی وجہ سے. اس وقت بھی آئین کے اندر کوئی مسائل تھے دینی، تو میں نے روڈ بلاک کر دیا تھا کوڑا ہٹک کا کئی گھنٹے. تو بڑے کئی دن مجھ سے بات نہیں کرتے رہے، ناراض رہے کہ کیوں آپ MNA بن گئے ہو، بڑے ہو، چھوٹے تو نہیں ہو، آپ نے کیوں عوام کو تکلیف میں ڈالا. میں نے کہا میں عوامی نمائندہ ہوں، اور مجھے بھی کافی تکلیف پہنچتی ہے جب حکومت مسائل نہیں حل کرتی، اور پرابلم میں غریب لوگ ہمارے ڈسٹرکٹ نوشیرہ کوڑا ہٹک کے لوگ تکلیف میں رہیں. تو اس پہ بھی کئی دن مجھ سے بات نہیں کر کہ نہیں آپ بالکل غلط سیاست کی طرف جا رہے ہو، آپ نے روڈ نہیں بلاک کرنا تھا، روڈ کے باہر ہی آپ نے جلسہ کر کے. تو مولانا صاحب ایسی مثبت سوچ والے انسان تھے، کبھی یعنی چونٹی کو بھی وہ کبھی ان کو مارنے کا نہیں سوچتے. ایک آخری آپ سے سوال بھی کر لوں اور درخواست بھی کر لوں کہ جو لوگ احتجاج کے نام کے اوپر یہ جو جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، گاڑیاں توڑی ہیں، پبلک پراپرٹی کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے، ان کے لیے کچھ آپ اپیل ہی کر دیجئے کہ آپ عالم دین، بڑے عالم دین کے صاحب زیادہ ہیں، خود بھی عالم آدمی ہیں، کچھ شاید آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. وہ تو پورے پاکستان کا، تمام دینی مکاتب فکر کا، تمام مسالک کا مولانا سمیع الحق صاحب ایک عظیم سرمایہ تھے. پاکستان کے دفاع کے لیے لڑ رہے تھے، دین علم کا کی روشنی پھیلا رہے تھے. لیکن ان کا جب انتقال ہوا، ہم تصور ان کے شاگرد اور ان کے مریدین لاکھوں کروڑوں جو پھیلے ہوئے ہیں افغانستان اور پاکستان کے خطے میں، تو ہم نے سب سے یہی اپیل کی. میں نے اسی وقت یہ اپیل کی کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، جلاؤ گراؤ ملک کے اندر 2 دن میں ہم حکومتیں گرانے کے لیے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ دین کے لحاظ سے بہتر بات نہیں ہے، اور یہ اخلاق کے لحاظ سے بہتر بات نہیں کہ اپنی امت مسلمہ، اپنے ہی پاکستانیوں کو ہم نقصان پہنچائیں، ان کو ضرر پہنچائیں. تو یہ مولانا صاحب کو یہ چیزیں بالکل قطعاً پسند نہیں تھی. تو میں نے اس لیے ان سے اپیل کی اسی وقت کہ آج میرے بھی والد شہید ہوئے ہیں، پورے ان کی روحانی اولاد کے بھی، لیکن آپ امن رہیں. صرف احتجاج آپ کا حق ہے، جلسہ آپ کا حق ہے، مظاہرہ آپ کا حق ہے، پریس کلب کے سامنے، پریس کے سامنے، مساجد میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کا ایک پتہ بھی نہیں توڑنا، ایک تنکا بھی نہیں توڑنا. یہ عوام کا ہے، اور یہ پاکستان تو بنا اسلام کے نام پہ قربانیوں سے تھا. تو ہم اپنے ملک کو کس طرح ایک ریت کا گھروندہ سمجھ کے بکھیر دیں، لیکن ہماری باتوں کا احساس اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، جو سیکولر سیاستدان ہیں، جو ہم پہ ترس نہیں کھاتے.